بسم اللہ تعالی وقولوا للناس حسنا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اشاعت دین کا اہم مرکز صدیقی بیانات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، قربانی کا سلسلہ ابو البشر جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اول سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانیاں دی۔ حابیل نے ایک دمبے کی اور قابیل نے زمین کی پیداوار غلے کی قربانی پیش کی۔ اس وقت کے طریقے کے اعتبار سے معلوم ہو جاتا تھا کہ نظر یا قربانی قبول ہو گئی ہے یا نہیں۔ اس طرح سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اور اس کے بعد تمام مذاہب و اقوام میں قربانی کا عمل رہا ہے، بھلے ہی اس کی نوعیت کچھ بھی رہی ہو۔ قربانی اللہ رب العزت کا بہت ہی پسندیدہ محبوب عمل ہے، جیسا کہ فرمایا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایام قربانی میں اللہ رب العزت کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، لہٰذا اے میرے صحابہ فراخ دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے محبوب رب العالمین، قربانی ہے کیا؟ تو محسن انسانیت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم۔ اے میرے صحابہ، قربانی کرنا تمہارے باپ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ سامعین کرام، ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دعاؤں اور تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں فرزند عطا فرمایا گیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نا امیدی کے بعد آخر عمر میں اللہ رب العزت فرزند عطا فرما دے تو اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی، اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ لیکن فرشتوں نے باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ ابراہیم کو، تیرے خلیل کو، تیری محبت کے اوپر اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ تو قادر مطلق نے علیم خبیر ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کو دکھلانے کے لیے اپنے خلیل کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ کو دور کہیں چھوڑائیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ماں اور بیٹے کو معمولی توشے کے ساتھ اونٹ پر بٹھایا اور ایک بے آب و گیا لق و دق میدان میں، جہاں دور دور تک آدمی نادم زاد پہاڑوں کا مستقل سلسلہ، وہاں پر چھوڑ دیا اور بغیر کوئی تسلی تشفی دیے ہی فوراً وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب سیدنا حضرت ہاجرہ نے یہ عجیب حالات دیکھے کہ آبادیاں نام کو نہیں ہیں، کوئی چشمہ نہیں ہے، جنگلی جانوروں سے حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے، ساتھ میں صرف چند دن کا توشہ اور پانی ہے، اور مزید برآں کہ حضرت ابراہیم بغیر کچھ کہے ہی انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس ہو گئے، تو کافی دور تک خلیل اللہ علیہ السلام کے پیچھے حضرت ہاجرہ دوڑیں کہ اے ابراہیم، اس لق و دق میدان میں ہمیں تنہا چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ادھر اللہ کے خلیل ہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، زبان بالکل بند ہے
کہ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پیچھے سے دامن پکڑ کر پوچھا، کیا اللہ کا حکم ہمارے لیے ایسا ہی ہے؟ تب خلیل اللہ نے اس بات میں سر ہلایا تو سیدنا حاجرہ اپنے لخت جگر نور نظر کے پاس واپس آ گئی اور بسر کرنے لگی۔ چند ایام کے بعد کھجور، ستو، پانی وغیرہ جو بھی کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اور پریشانی بڑھنے لگی۔ بچہ اسماعیل دودھ نہ ملنے سے بے تاب ہونے لگا، تڑپنے رونے لگا، ایڑیاں رگڑنے لگا، جیسا کہ بچے کی خاصیت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں ایک ماں پر کیا گزرتی ہے ہر کوئی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ خیر، جب بچے کی بے تابی حد سے بڑھی تو حاجرہ قریبی پہاڑ صفا پر چڑھیں کہ وہاں سے دور تک دیکھ سکے کہ کہیں چشمے کے آثار نظر آ جائیں۔ ادھر بچہ بلبلا رہا ہے تو فوراً ہی اس سے اتری اور دوسرے پہاڑ مروہ پر چڑھی، اور دونوں کے درمیان میں نشیب تھا، جہاں جا کر بچہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا تو وہاں سے دوڑ کر گزرتی تھی تاکہ جلد ہی بچہ نگاہوں کے سامنے آ جائے اور تسلی ہو جائے۔ اس طرح بچے کی ممتا کی خاطر سیدنا حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام حجاج کرام کے لیے لازم کر دیا کہ اسی طریقے سے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائیں اور اس نشیب میں تیزی کے ساتھ میں گزریں۔ ادھر بچے کی آواز دبتے دبتے کم ہو گئی تو حضرت حاجرہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اسماعیل دم توڑ چکا ہوگا تو واپسی کا ارادہ کیا، اور ساتھ ہی کہ غیبی آواز کان میں آئی۔ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ ننھا اسماعیل جہاں ایڑیا رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے اس خیال سے کہ پانی دور تک نہ پھیل جائے اور ذخیرہ نہ رہ سکے تو مٹی، کنکر وغیرہ جو بھی کچھ وہاں اس وقت میں موجود ہوگا اس کے ذریعے سے مینڈ لگانی شروع کر دی، اور بلا ساختہ زبان پر رک جا یعنی عربی زبان میں زمزم جاری ہو گیا۔ ہوائیوں کے بحکم ربی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا پر مارا کہ وہاں سے قیامت تک جاری رہنے والا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور اس پانی کی خاصیت اللہ رب العزت نے یہ رکھی کہ اگر پیاسا پیے تو اس کی پیاس بجھ جائے، اور اگر کوئی بھوکا پیے تو اس کی بھوک ختم ہو جائے، وہ سیراب ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مریض، کوئی بیمار شفا کی نیت سے اس کو پیے، اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دے۔ خیر، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے سیرابی حاصل کی اور سیراب ہوتی رہی اور بچے کی پرورش کرتی رہی۔ چشمے کے آثار دیکھ کر دور دراز کے راستوں میں چلنے والے مسافرین یہاں پر آنے لگے، سیراب ہونے لگے، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت کے بعد قرب و جوار میں آباد ہونے لگے۔ ادھر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ کبھی کبھی جا کر بیوی اور بچے کی دیکھ بھال کرتے رہیں، لہٰذا اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب چہیتا بیٹا اسماعیل سمجھداری کی عمر کو پہنچ گیا، مختلف روایات ہیں 7، 9، 13 سال جو بھی عمر رہی ہوگی، تو خام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی خاطر قربان کریں۔ تعمیل حکم حضرت ابراہیم خلیل اللہ چہتے اسماعیل کو نہلا دھلا کر عمدہ لباس زیب تن کر کے قربانی کے لیے مینا کی طرف لے کر چلے۔ بعد اس سب سے اول شیطان لعین نے سیدنا حضرت حاجرہ اور اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جس کی تفصیل کا اس وقت میں موقع نہیں ہے، لیکن 100% ناکام رہا۔ اور آخر میں سیدنا حضرت ابراہیم کو بہکانے کی حتی الامکان کوشش کی کہ اے ابراہیم، میں تمہارا حقیقی خیر خواہ ہوں، صرف خواب کی بنا پر اپنے اکلوتے چہتے نوعمر بیٹے کو قربان کر رہے ہو، بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں، اللہ رب العزت کا حکم فرشتے کے ذریعے سے یہ براہ راست ہوتا تو بات دوسری تھی، خواب تو شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے وغیرہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہ سنی اور اس کو جھڑک دیا۔
لیکن اس کے بعد شیطان ایک ہیکل دیو کی شکل میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام من جانب قادر مطلق متوجہ ہوئے کہ اے خالق ارض و سما، شیطان مردود میرے کام میں میرے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے، اس سے کیسے نجات اور چھٹکارا حاصل کروں؟ رب دو جہاں کا حکم ہوا ہے، اے میرے خلیل، زمین سے کنکریاں اٹھا اور بسم اللہ کر کے اس کو مار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی عمل کرتے ہوئے 7 کنکریاں اس کو ماری تو شیطان سامنے سے ہٹ گیا، لیکن چند قدم کے فاصلے پر پھر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے پھر وہی عمل دہرایا، شیطان پھر ہٹ گیا اور چند قدم کے فاصلے پر ابلیس مردود دیوار بن کر پھر کھڑا ہو گیا۔ ابو الانبیاء علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا تو شیطان الرجیم سامنے سے ہٹ گیا اور باپ بیٹے کو قربان گاہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ رب العزت نے تمام حجاج کے لیے لازم کر دیا کہ اسی جگہ پر اسی طرح سے 7 کنکریاں ماریں۔ خیر، رسی چھری وغیرہ ساتھ تھے ہی۔ باپ نے بیٹے سے معلوم کیا کہ مجھے تیری قربانی کا من جانب اللہ حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ مقصد یہ تھا کہ بیٹا اگر بخوشی قربان ہونے کے لیے تیار ہوگا تو مجھے قربانی کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر بیٹے کی رضا نہیں ہوگی قربانی تو مجھے ہر حال میں کرنی ہے ہی۔ قرآن کریم اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سامعین کرام، بیٹے نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا جرم یا نافرمانی کی ہے کہ صرف خواب کی بنیاد پر آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، بلکہ نہایت ہی مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے پیارے ابا جان، خواب میں جو عمل آپ نے کیا اور آپ کو حکم ہوا اس کو فوراً ہی کر گزریے، اس میں تاخیر بالکل نہ کیجیے، اور آپ دل میں یہ بھی خیال نہ کریں کہ آپ کے اس عمل سے مجھے جو تکلیف ہوگی میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا، بلکہ جس قدر بھی مجھے تکلیف پہنچے گی اس پر آپ انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں اس پر کما حق ہو صبر کروں گا۔ سامعین و سامعات، یہی تو ہے کہ وحی الہی کے آگے عقل بھی بے بس ہے۔ بس جو حکم خداوندی ہو، عقل اس کو گوارا کرے یا نہ کرے، عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، بلا چون و چرا اس پر عمل کیا جائے۔ جب دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی، ذبح کرنے والا اور ذبح ہونے والا جب دونوں تیار ہیں تو فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف روایات ہیں، یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے رسی سے باندھ لیں تاکہ ذبح کی تکلیف سے میں ہل جل نہ سکوں اور آپ آسانی سے اپنا کام انجام دے پائیں، اور اس کا علاوہ یہ کہ آپ مجھے پیشانی کا بل لٹا دیں، سیدھا لٹانے میں ایسا نہ ہو کہ نگاہ سے نگاہ مل کر پدری شفقت آڑے نہ آ جائے اور ذبح کے لیے آپ کا ہاتھ نہ چل سکے وغیرہ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ والد محترم، ابا جان، میرے ہاتھ پیر کھول دیے جائیں، اس لیے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مجھ سے اگر یہ سوال ہو جائے کہ تو اپنی خوشی سے نہیں بلکہ رسیوں میں بندھا ہونے کی وجہ سے ذبح ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ خیر، حقیقت جو بھی رہی ہوگی، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا، گلے کے اوپر چھری چلا دی، لیکن چھری ہے کہ کاٹ ہی نہیں رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو تیز کیا اور چھری چلائی تو چھری نے اب بھی اپنا کام نہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بحکم خدا فرشتے نے چھری اور گردن و حلق کے درمیان تانبے کا پترا حائل کر دیا تھا۔ قربان جائیے ایسے بیٹے پر کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، آپ تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟
ہو سکتا ہے کہ پدری شفقت آپ کے آڑے آ رہی ہو۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یوں کہا کہ اگر چھری کند ہے، کاٹ نہیں رہی ہے، ذبح نہیں کر رہی ہے، تو میرے گلے پر چھری کی نوک رکھیے اور اپنے بدن کی پوری طاقت سے دبا دیجیے۔ اسی کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عمل کیا تو آسمان پر فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ پروردگار عالم بس کیجئے، بس کیجئے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حقیقت میں تیرے خلیل کو بیٹے کے مقابلے میں تجھ سے ہی زیادہ محبت ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری کو پٹخ رہے ہیں کہ کاٹتے کیوں نہیں، تو چھری گویا ہوتی ہے کہ ابراہیم تو ایک مرتبہ حکم دیتا ہے تو کہ کاٹ، تو آسمان سے 70 بار ندا اور حکم آتا ہے کہ مت کاٹ، اور اگر تو نے میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹ دیا تو ہمیشہ کے لیے تجھے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ سامعین، فرشتوں میں جیسے ہی کوہرام مچا تو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ فوراً جنت سے فدیے کے طور پر دمبا لے جائیں، اور ندائی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، تم نے بہت بڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ اور اسماعیل کی جگہ اس دمبے کے قربانی کریں، جس کو قرآن کریم اس طرح بیان کرتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً ہی جنت سے دمبا لیا، اور اس خیال سے کہ دمبا لے جانے سے قبل ابراہیم کام تمام نہ کر دیں، جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ جبریل دمبا لیے آ رہے ہیں، تو فرط خوشی میں پکار اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ان کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین، یہی تو ہے جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھتی ہے، یعنی تکبیر تشریق۔ خیر، اس طرح سے ہونہار نوعمر اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا۔ روایت کے مطابق یہ وہی دمبا تھا جس کی قربانی حابیل نے کی تھی، واللہ اعلم۔ یہ ہے وہ قربانی جس کو نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت فرمایا۔ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ اس کا تو ہمیں علم ہو گیا، لیکن قربانی کرنے پر ہمیں ملے گا کیا؟ تو امام الانبیاء، شافی محشر، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بھیڑ دمبے کے بدن پر اون ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو تاجدار عرب والعجم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی حاصل ہوگی۔ اور فرمایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ ثواب کی خاطر سے ہر شخص قربانی کی کوشش کرے۔ سامعین، جب سنت ابراہیم پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے۔ سنیے، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے، ایسے شخص پر مرد ہو یا عورت قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی جس مرد یا عورت کے پاس ایام قربانی میں 61 تولے چاندی یا ضرورت اصلیہ سے زائد گھریلو سامان، یعنی ضرورت سے زائد گاڑیاں، ٹی وی، وی سی آر، صندوق میں رکھے ہوئے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد مکانات، مال تجارت اور تجارت کے پلاٹ وغیرہ، اگر 61 تولے چاندی کی رقم کے بقدر یا زیادہ ہوں تو ایسے مرد یا عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔
اور ضرورت اصلیہ سے مراد وہ سامان ہے کہ جس سے جان اور آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ زندگی میں صرف 7 مرتبہ قربانی واجب ہوتی ہے، اس کے بعد ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل لغو ہے۔ پوری زندگی میں جب جب بھی صاحب نصاب ہوتا رہے گا قربانی واجب ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ عموماً خیال کرتے ہیں کہ گھر میں صرف ایک ہی قربانی کافی ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ گھر میں شوہر، بیوی، بیٹا اور بیٹے کی بیوی اور اس کے علاوہ جو بھی گھر میں موجود ہیں، اگر ان کی ملکیت میں سامان یا زیورات وغیرہ کے ذریعے سے 61 تولے چاندی کی رقم کے بقدر ہے تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے موجود والدین کی طرف سے ان کی نیت سے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جس شخص کے اوپر واجب ہے، جس مرد یا عورت کے اوپر واجب ہے، اس کو اپنے نام سے، اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو ادا نہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ البتہ اپنی قربانی کرنے کے بعد نفلی قربانی جتنی چاہے کر سکتے ہیں، وہ موجود کی نیت سے کریں یا مردہ کی نیت سے کریں۔ خیر سامعین، قربانی خالصتاً للہ کی جائے، گوشت کھانے کی نیت سے نہ ہو۔ اگر ہم گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کریں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ بڑے جانور میں اگر کسی ایک حصے دار کی نیت بھی خالص نہ ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت سے ہی قربانی کر رہا ہے، تو دوسرے حصے داروں کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اب یہ گوشت من جانب اللہ ہمارے لیے مہمانی کے طور پر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر خوب کھائیں۔ یہی تو ہے رب دو جہاں کا فرمان، ہمارے پاس تمہارے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ ہمارے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سامعین، اس سے آگے چلیے کہ کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکری، دمبا وغیرہ کی قربانی کرنا درست ہے۔ ان کے علاوہ دیگر جانوروں کی قربانی کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ملک میں حکومت کی طرف سے اونٹ اور گائے کی قربانی پر پابندی ہے، لہٰذا اونٹ گائے کی قربانی کرنے سے بالکل پرہیز کریں، کسی بھی حالت میں جرأت نہ کریں۔ ان کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی عمر، ان میں عیوب، ذبح اور تقسیم گوشت وغیرہ کے متعلق بے شمار مسائل ہیں جو اپنے متعلقہ ائمہ حضرات اور علماء کرام سے معلومات کر کے عمل کریں۔ البتہ اس وقت یہ بات بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ و صدقہ فطر کی رقم غیر مسلموں کو دینا شرعاً درست نہیں ہے، جبکہ قربانی کا گوشت اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مصلحت یہ ہے کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت نہ دیا جائے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم میں مسنون یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب اور ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیں۔ اس کے علاوہ احباب کو کھانا کھلانے میں بھی غرباء کا خاص خیال رکھیں۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ جو مرد و عورت اللہ کی دی ہوئی وسعت اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی 5، 10، 15 ہزار روپے خرچ کرنے میں پس و پیش کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ ضروری ہے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ بھی ضرور قربانی کریں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی اتنے بڑے اجر و ثواب کے خاطر قربانی کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پوری ویڈیو سننے کا شکریہ۔ امید ہے کہ ان معروضات پر عمل پیرا ہو کر عند اللہ موجود ہوں گے، اور اگر آج تک آپ میرے اس چینل صدیقی بیانات سے منسلک نہیں ہوئے تو میری حوصلہ افزائی کے مد نظر اس چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر کے صدیقی بیانات سے منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں۔ ساتھ میں ظاہر ہونے والی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری طرف سے جاری کردہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہو اور آپ اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں، عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار بھی فرماتے رہیں۔
اور اگر آپ میری دیگر ویڈیوز بھی سننا چاہتے ہیں تو الصدیق دینی چینل یا صدیقی بیانات سرچ کر کے سن سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ حضرات کو ہمیشہ خوش خرم رکھے، میرے لیے بھی دعائیں خیر فرماتے رہیں۔ زندگی بخیر رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔